अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद शाह यूपीएस मेरे को अम्बाला से 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके हाज़िर हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है टोबैको द साइलेंट किलर। टोबैको द साइलेंट किलर, इसका हमने एक पैराग्राफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जिसमें हम टोबैको के बारे में यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी मॉर्फोलॉजी यानी ये जो टोबैको प्लांट है इसकी मॉर्फोलॉजी यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें क्या क्या केमिकल्स पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टोबैको। ठीक है, तो आज हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, टोबैको के यूजेस क्या क्या हैं। तो करेंगे शुरू। निकोटीन obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide। तो एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है इसका? ये जो निकोटीन है इसका इस्तेमाल किया जाए एज इंसेक्टिसाइड यानी जो फफूंद कश ये होते हैं दवाइयाँ, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी इनका इससे स्प्रे बनाई जाती है जिससे कीड़े मार वो छिड़काव तैयार किया जाता है। ऐसे फिर रिफाइनड टोबैको सीड ऑयल। Refined tobacco seed oil can be used as substitute for groundnut oil as it contains no nicotine। तो ये जो है रिफाइनड, इसके जो सीड्स हैं इससे रिफाइनड ऑयल बनाया जाता है, तो वो इस्तेमाल होता है एज ग्राउंडनट ऑयल। यानी जैसे हम ग्राउंडनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह इसका भी, इसके सीड्स का भी इसका ये बना सकते हैं, क्या ऑयल बना सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें निकोटीन नहीं होता है। यानी इसके सीड्स में निकोटीन नहीं होता है। अगर निकोटीन होता है तो वो इसके पत्तों में होता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री। जो हम वार्निश करते हैं, फिनिशिंग जो हम देते हैं इसमें लकड़ियों में, तो एज ये वार्निश इस्तेमाल किया जाता है। टोबैको वाज यूज्ड इन द पास्ट इन मेडिसन एज ए सीडेटिव। कहते हैं पुराने ज़माने में या माजी में ये जो टोबैको है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज मेडिसन, यानी इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं क्या, एज सीडेटिव, यानी जो आराम की जो टिक्कियाँ वो बनाई जाती थी। एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्डर्स, और जो भी अंतड़ियों की जो भी बीमारियां होती थी उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। निकोटीन इज़ आल्सो ए वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी विटामिन प्रेपरेशंस। कहते हैं जो विटामिन्स की जो विटामिन जो तैयार किए जाते हैं तो इसमें निकोटीन का भी इस्तेमाल होता है, यानी ये इसके यूजेस हैं। तो उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। कैंसर एंड अदर डिजीज़, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ मिसप्रिंट हुआ तो हम यहाँ पे यही अखज़ कर सकते हैं कि ये जो है टोबैको है इससे कैंसर और बाकी बीमारियाँ हो जाती हैं। इट्स ए साइलेंट किलर, ये खामोश कातिल है। लंग कैंसर इज़ कॉज्ड बाय द tar इन टोबैको स्मोक। जो टोबैको स्मोक होता है, धुआं जो होता है, इसमें क्या होता है, टार होता है जिससे कैंसर हो जाता है। पीपल हु स्मोक आर 10 times more likely to die from lung cancer than नॉन स्मोकर्स। अच्छा, जो ये एक्टिव स्मोकर्स होते हैं, जो पीते हैं ये स्मोक यानी जो स्मोकिंग करते हैं, कहते हैं वो 10 गुना ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मरते हैं किन से, जो ना पीने वालों के बरकस। जो सिगरेट या बाकी चीज़ें जो नशे नहीं करते उससे ज़्यादा इनकी मौत होती है। अच्छा, द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक टेम्पररीली इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर विच स्ट्रेन्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अच्छा, ये जो है ये जो स्मोक है इसमें क्या क्या होता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और निकोटीन होता है, जिसकी वजह से
ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہارٹ اور بلڈ ویسلز جو ہے رگیں ہیں ان میں کیا نسیں جو ہیں اس میں کیا ہو جاتے ہیں، کھنچاؤ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دس کین کاز اے ہارٹ اٹیک اور اسٹروک. اس کی وجہ سے یا اسٹروک آ جاتا ہے انسان کو یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اٹ سلوز بلڈ فلو. تو اس کی وجہ یہ جو بلڈ فلو ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. کٹنگ آف آکسیجن ٹو فیٹ اینڈ ہینڈس، یعنی اس کے جو ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں تو اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ نہیں پہنچتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو جاتا ہے. سم smokers اینڈ اپ ہیونگ دیئر لمبس امپیوٹیڈ. جب اس کے جو یہ جب اپاہج ہو جاتے ہیں یعنی اس کے لمبس اور کیا ہو جاتا ہے، جب وہاں پہ کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تو ان کو وہ کاٹنے پڑتے ہیں. جب ان کے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لمبس کٹ گئے تو وہ کیا کرتے ہیں، اینڈ اپ کرتے ہیں اپنی لائف کا یعنی اپنی زندگی کا خاتمہ کر ہی دیتے ہیں، یعنی خودکشی کرتے ہیں. کاربن مونوکسائڈ ڈکریزز آکسیجن سپلائی. کاربن مونوکسائڈ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دھواں ہوتا ہے اس سے ڈکریز ہوتی ہے آکسیجن سپلائی آف ٹو دا مسلز اینڈ برین، یعنی نہ مسلز تک پہنچ جاتی ہے یہ آکسیجن سپلائی نہ برین تک. میکنگ دیز آرگنز سٹریسڈ، جس کی وجہ سے یہ سٹریس ہو جائے، تناؤ ہو جاتا ہے، تناؤ آ جاتا ہے ان آرگنز میں. ایپسیما از این illness that slowly rots the lungs. تو ایپسیما ایک بیماری ہے، اس ایک اور بیماری کا نام یہ بتا رہا ہے ہمیں. اس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے جو لنگس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، روٹس یعنی خراب ہو جاتے ہیں. پیپل ود ایپسیما often get bronchitis and suffer lungs and heart diseases. تو اس سے کیا ہوتا ہے، برونکایولز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، یعنی برونکائٹس کی بیماری لگ جاتی ہے اور ہارٹ ڈیزیز کی بیماری لگ جاتی ہے. کس سے، اس ایپسیما سے. یعنی ایپسیما یہ بیماری ہے، اس کا لنگس تباہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور لنگس بھی. سگریٹ اسموکنگ ڈیورنگ پریگنینسی انکریزز رسک آف لو برتھ ویٹ اینڈ ایون پریمیچور بیبیز. اچھا، سگریٹ اسموکنگ سے کیا ہوتی ہے، جو پریگننٹ حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے، یا تو پریمیچور بیبیز ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ابارشن ہو جاتی ہے، یعنی اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہیں ان کی یہ بیبیز، یا کیا ہو جاتا ہے اس سے اگر اب ان کے بچے ہو جائیں گے ٹائم پہ تو ان کا جو ویٹ ہے وہ ویٹ کم ہوتا ہے، یعنی پیدائش پہ ان کا جو ہے ویٹ کم ہوتا ہے، لیس ویٹ بیبیز ہوتے ہیں یا پریمیچور وہ پہلے ہی ان کی ابارشن ہو. ایون پیسیو اسموکرس. اب وہ اسموکرز جو پیسیو ہیں، جو نہیں پینے والے ہیں یعنی نان اسموکرس. انہیلنگ اسموک بیکاز آف پروگزیمٹی ٹو اے، یا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس، اسموکر کے پاس کبھی کبھار یا پبلک اسپیس پہ یا کبھی گھر میں کوئی ہوتا ہے ایسا جو پیتا ہے، پھر اگر اس کے پاس جو باقی فیملی ہوتی ہے یا نان اسموکرز جن کو ہم کہیں گے، آلسو رن دا رسک آف ڈیولپمنٹ ٹو ایکٹیو اسموکرز. تو ان کو بھی رسک ہو جاتی ہے ان بیماریوں کی، یعنی نان اسموکرز کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں. پیپل وین اسموک رن اے ہائی رسک آف کینسر. اب جو پیتے ہیں یہ یعنی جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کو زیادہ رسک ہوتی ہے، یعنی 10 times more ہوتے ہیں وہ یہ ولنریبل ہوتے ہیں اس بیماری یعنی خاص کر کینسر یا ایپسیما یا باقی بیماریوں کی. ان کشمیر پیپل کنزیوم ٹوبیکو بائی انہیلنگ اسموک فرام دا hookahs which in the native language is called ججیر. اب جو کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اسموکنگ کرتے ہیں، مگر جو ان کا اپنا جو یہ ہے وہ ججیر کا استعمال کریں، جس کو ہم کہتے ہیں ججیر، یعنی وہ ججیر پیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کشمیر میں لوگ زیادہ تر کس کا استعمال کرتے ہیں، ججیر کا استعمال کرتے ہیں. لائف از پریشس. زندگی قیمتی ہے. ٹو ہیو اے ہیلدی اینڈ فٹ لائف ون شوڈ ٹیک اے بیلنسڈ ڈائٹ، بیلنسڈ ڈائٹ، lot of water
and exercise daily. کہتے ہیں یہ جو زندگی ہے یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی ہے. ٹو اے ہیلدی لائف، اگر آپ کو ہیلدی لائف جینی ہے تو کیا کرنا ہے، اور فٹ رہنا ہے تو کیا کرنا ہے، ون شوڈ ٹیک اے بیلنس. تو آپ کو متوازن غذا لینے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت، یعنی جو ہم پیتے ہیں 1.5 لیٹر سے 2 لیٹر پانی پینا ہے. اور کیا کرنی ہے، کسرت کرنی، ایکسرسائز کرنی ہے. صبح شام ایکسرسائز کرنے سے انسان فٹ رہتا ہے، ہیلدی رہتا ہے. اچھا پھر ہے دیر از اے لاٹ آف کمپین گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ اگینسٹ اسموکنگ. کہتے ہیں اس اسموکنگ کے خلاف ایک بہت بڑی کمپین چل رہی ہے پورے دنیا میں. دا انفارچونیٹ reality is that many youngsters are getting addicted to harmful habit like little knowing the cost they shall have to pay in the long run. کہتے ہیں جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ ایڈکٹ، وہ عادی ہو گئے اس اسموکنگ کے، ان کو لت پڑ گئی ہے اس سے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے ہمیں کیا مضرات ہیں، یعنی اس سے ہمیں کیا پریشانی، آگے کیا پریشانیاں ہمیں پیدا ہو سکتی ہیں اس سے. یعنی ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے کینسر ہوگا، آگے جا کے ہمیں یہ بیماری لگ جائے گی، یہ ان کو نہیں پتہ. ایون سگریٹ پیکٹس ہیو وارننگ لائنز ریٹن آن دیم اسموکنگ کازنگ کینسر. چونکہ ان سگریٹ پیکٹس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو اسموکنگ ہے، جو آپ اسموکنگ کر رہے ہو، اس سے کینسر ہوتا ہے، تب بھی لوگ پیتے ہیں. ورلڈ اینٹی ٹوبیکو ڈے از سیلیبریٹڈ آن 31 مئی ایوری ایئر ٹو کریٹ اویئرنیس. کہتے ہیں ہر سال 31 مئی کو اس کا ٹوبیکو ڈے منایا جاتا ہے، جس میں لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے کہ اس سے کیا پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے کون سی بیماریاں لگ جاتی ہیں. بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ پیپل اسموک اینڈ نیگلیکٹ دیئر ہیلتھ. مگر تب بھی لوگ اتنا کر کے بھی، اویئرنیس دے کے بھی، تب بھی لوگ یہ لاپرواہی کرتے ہیں، وہ اسموکنگ کرتے ہیں، اپنے اس کو صحت کو خراب کرتے ہیں، برعکس اس کے کہ وہ یہ چھوڑتے. ول پاور اینڈ فیملی سپورٹ کین ہیلپ ون. کہتے ہیں جو ول پاور انسان کا ہوتا ہے، کرنے کی شمتا ہوتی ہے، تو وہ اور فیملی سپورٹ یعنی اپنے گھر والوں کا سپورٹ اگر مل جاتا اس کو، اس میں ہیلپ کر سکتا ہے، یعنی اسموکنگ کوئٹ کرنے میں ہیلپ ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہت چین اسموکرس ہیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، پھر اس نے چھوڑی ہوگی وہ اسموکنگ، کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو روکا ہوگا اس سے، کہ اس نے اس کو یہ کیا ہوگا، اویئر کیا ہوگا کہ اس سے کیا کیا بیماریاں، کیا کیا پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو بہت کچھ ہو، اگر فیملی سپورٹ ہو تو چھوڑ سکتا ہے، یعنی اس سے، اس پریشانی سے انسان بچ سکتا ہے. اس طرح ماں باپ بھی کر سکتے ہیں اس میں رہبری یہ چھوڑنے میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.